السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو ہارر ڈائریز میں خوش آمدید۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری تمام ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ ان لوگوں کے قصے جو نظر تو بڑے عام سے آتے ہیں مگر ہوتے بہت خاص۔ آج میں آپ کو جو واقعات سنانے جا رہا ہوں وہ بظاہر تو بہت عام اور سادہ ہیں مگر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور اثر پذیر ہوں گے جو اس طرح کے لوگوں سے ملنے کی جستجو میں رہتے ہیں اور دربار اولیاء پر حاضری دیتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں سے عقیدت کا رشتہ رکھتے ہیں اور وہاں سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں اور ولیوں کے دربار میں حاضری دے کر اپنی روح کو روحانی غذا سے فیضیاب کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مجھے اکثر ایسے لوگ ٹکراتے ہیں جو بظاہر عام مگر ان کا باطن بہت خاص ہوتا ہے اور بہت کچھ اپنے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ پراسرار کو صرف ڈراؤنی کہانیوں، جن، بھوتوں اور بدروحوں کے واقعات سے ہی منسوب کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ واقعہ پراسرار ہے جو اپنے اندر کوئی اسرار چھپائے ہوئے ہو، جو آپ کے ذہن میں کوئی سوال چھوڑ جائے اور نقش ہو جائے۔ یہ واقعہ مارچ سن 2000 کا ہے۔ میری دوسری بہن کی شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے۔ میرے بہنوئی ایک پرائیویٹ رولنگ مل، سریا بنانے والی مل میں جاب کرتے تھے کہ اچانک ان کی جاب ختم ہو گئی۔ ان دنوں وہ بہت پریشان تھے۔ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے بہن بہنوئی کراچی سے حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد میرے بہنوئی نے مجھے کہا کہ یار، حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دربار پر حاضری کے لیے آج ہم چلیں گے۔ ان کو بھی دوسروں کی طرح میرا ولیوں کی درگاہوں سے عقیدت اور محبت کا علم تھا اور وہ خود بھی عقیدت رکھتے تھے۔ جب بھی حیدرآباد آتے تو وہاں حاضری ضرور دیتے تھے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر پیر عبدالقادر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ حیدرآباد میں مدفون ہیں اور یہاں پر روزانہ ان کے ہزاروں عقیدت مند دور دراز کے علاقوں سے حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور یہاں سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میری رہائش حیدرآباد میں ہے اور مجھے دربار شاہ جیلانی پر حاضری کا شرف حاصل ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی سے عقیدت کا تعلق لوگوں کا ایسا ہے کہ مجھے اکثر کراچی حیدرآباد کے سفر کے دوران کئی مسافر ایسے بھی ملے ہیں جو حیدرآباد صرف درگاہ پر حاضری دینے ہر ہفتے اور ہر ماہ آتے ہیں۔ ایک بس سے آئے اور حاضری دی اور دوسری بس سے واپس۔ کیا عقیدت ہے لوگوں کی اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء سے۔ نہ جانے کب کسی ولی کی نگاہ سے ہماری کایا پلٹ جائے۔ نگاہ ولی میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھیں۔ نماز عشاء کے بعد کھانا کھانے سے فارغ ہو کر میں اور میرا بہنوئی درگاہ حضرت عبدالشاہ وہاب جیلانی رحمت اللہ علیہ پہنچے تھے۔ نماز عشاء کے بعد دربار جیلانی پر کیا روحانی اور نورانی تجلیات کا نور برستا ہے اور وہاں کیا روحانی سکون ملتا ہے، بس یہ تو وہاں جانے والا ہی جان سکتا ہے۔ آپ تلاوت قرآن پاک اور ذکر و اذکار کریں اور وہاں کے روحانی و نورانی فیوز و برکات حاصل کریں تو ایسا دلی سکون میسر آتا ہے کہ بندہ ہر فکر و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، پتہ نہیں
لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، مگر اپنے اپنے نظریات، خیالات اور احساسات کی بات ہوتی ہے۔ خیر، ہم دونوں فاتحہ خوانی کے لیے دربار پر سر جھکائے باادب کھڑے تھے۔ فاتحہ خوانی کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے اس مقرب اور نیک ولی کامل کے دربار میں دعا کے طالب تھے۔ دربار شریف میں ایک سکوت طاری تھا۔ ہر کوئی اللہ پاک سے لو لگائے کھڑا تھا یا بیٹھا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں فاتحہ خوانی کے بعد دربار شریف کے باہر آ کر دربار کے ساتھ ہی جو برآمدہ تھا وہاں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ میں اب سے 17 سال پہلے کی دربار کی لوکیشن بتا رہا ہوں۔ اس وقت وہاں تعمیراتی کام چل رہا تھا۔ اب تو دربار شریف کا نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ خیر، میں وہاں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔ میرے بہنوئی اندر دعا میں مشغول تھے کہ اچانک میری آنکھ کھلی۔ اس وقت وہاں میں ہی تھا۔ میں نے اپنے سامنے دیکھا تو مجھے ذرا ہی فاصلے پر ایک بزرگ بیٹھے دکھائی دیے، جن کے گلے میں کافی ساری تسبیحات ڈلی ہوئی تھیں۔ سفید بال، سفید داڑھی، ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ اس وقت وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ لنگر جو شاید وہ باہر سے لائے تھے ان کے ہاتھ میں تھا۔ دال لگی ہوئی روٹی جو وہ کھا رہے تھے کہ اچانک ہی وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، لے بیٹا کھا لے۔ نہیں بابا جی، میں کھانا کھا چکا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ابے کھا لے کھا لے، انہوں نے دوبارہ زور دے کے کہا۔ حضرت، میں گھر سے کھانا کھا کے آیا ہوں، میرا جواب پھر نفی میں تھا۔ ابے کھا لے، درگاہوں کا لنگر نصیب والے کھاتے ہیں، اب کہ انہوں نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ ان کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی اور آنکھوں میں بھی، جو کہ مجھ پہ ہی جمی ہوئی تھی۔ میں بابا کے قریب جا کے بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ سے دال لگی روٹی لے کے 3-4 لقمے کھا لیے۔ بظاہر تو عام سی تندوری روٹی پہ چنے کی دال لگی تھی، مگر بہت لذیذ اور خوش ذائقہ تھی۔ میں ابھی اس کے ذائقے کو محسوس ہی کر رہا تھا کہ ان بزرگ کی آواز اور الفاظ نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بیٹا، تو جو سوچ رہا ہے وہ ملے گا نہیں اور نہ ہوگا۔ بہتر ہے تو یہ خیال اپنے دل اور دماغ سے نکال دے۔ اللہ جو کرتا ہے انسان کی بہتری اسی میں ہوتی ہے۔ اللہ سے اچھی امیدیں رکھ، پاک پروردگار سب اچھا کر دے گا، مگر یہ یاد رکھ جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اچھا بتائیں کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ کے دربار میں بیٹھ کر ایک فقیر سے اپنا اندر چھپا رہا ہے۔ بس بتا دیا، جو تو سوچ رہا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ان کے الفاظ میرے کانوں سے ہوتے ہوئے میرے دل میں اتر گئے تھے۔ ان کو کس طرح سے معلوم ہوا کہ میرے دل اور دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے اور میں نے دل میں کیا ارادہ کر رکھا ہے؟ دراصل ان دنوں میری بہن کی شادی کے بعد گھر میں میری شادی کی بات چل رہی تھی، اور میں گھر والوں کو اپنے رشتے کے لیے جہاں بھیجنا چاہتا تھا وہاں گھر والے جانا نہیں چاہتے تھے۔ بس ان دنوں یہی بات مستقل میرے دل اور دماغ میں چل رہی تھی۔ اللہ کے نیک بندے نے اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھے ہوئے مجھ جیسے گناہ گار انسان کا دماغ پڑھ کے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے اور قریب ہوتے ہوئے پوچھا، اچھا حضرت کچھ اور بھی بتا دیں؟ بس بیٹا، انسان کو اللہ کی رضا میں راضی ہو کے ہر معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر دیکھو وہ پالن ہار پروردگار کس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم گناہ گاروں کے بگڑے ہوئے کام کو کیسے آسان کرتا ہے۔ بس یاد رکھ، ہر کام من جانب اللہ ہے۔ اگر، مگر، کیوں، کب، کیسے، کہاں، کیا، ایسا ویسا، جیسے یہ سب ہماری سوچیں ہوتی ہیں،
ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک کو منظور ہوتا ہے۔ تو اس وقت اللہ کے ولی اور غوث پاک کے شہزادے کے دربار میں موجود ہے۔ دعا کر، پھر دیکھ تجھ کو کیسا قلبی سکون ملتا ہے۔ مجھے قلبی سکون تو مل رہا تھا ان کی اسرار میں ڈوبی ہوئی باتوں سے۔ اس اثنا میں میرے بہنوئی بھی دعا سے فارغ ہو کے آ چکے تھے۔ حضرت، یہ میرے بہنوئی ہیں، شادی کو 3 ماہ ہوئے ہیں، نوکری ختم ہو گئی ہے۔ آپ دعا کریں کہ یہ اللہ کے ولی اللہ کے دربار میں ہماری التجا پہنچا دیں۔ میں نے ان بزرگ سے کہا، میاں تم نے کسی کا جانے انجانے بہت دل دکھایا ہے۔ وہ بزرگ میرے بہنوئی سے مخاطب تھے۔ نہیں حضرت، میں نے تو ایسا نہیں کیا، میرے بہنوئی نے نہایت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹا، جانے انجانے میں تم سے بھول اور غلطی ہو گئی ہے۔ اب سنو میری بات، ابھی کچھ دن تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش جاری رہے گی، اور ہر آزمائش اللہ پاک کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کے نیک بندوں سے لو لگاؤ، ان کی صحبت اور سنگت اختیار کرو، انشاءاللہ جلد آزمائش ختم ہو جائے گی۔ تمہیں تمہارے کام والے شعبے میں ہی بہت اچھی تنخواہ پہ نوکری ملے گی، نئی جگہ پر۔ نوکری کے بعد تمہارا سیٹھ، جو کہ تمہارا دوست بھی ہے، وہ تمہیں واپس بلائے گا، مگر تم پرانی جگہ دوبارہ مت جانا۔ اب جاؤ، اللہ حافظ۔ حضرت، اگر آپ سے دوبارہ ملنا ہو تو؟ میں نے سوال کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اب اس کے بعد بھی اگر ملنا ہو تو رات 10 بجے کے بعد سے فجر تک ہم حسین شاہ جیلانی کی درگاہ پر ہی موجود ہوتے ہیں۔ بس اب تم جاؤ۔ جب ہم اس جگہ سے اٹھے اس وقت تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ ہمیں دربار شریف پہ آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس دور میں ملک کے حالات بہت اچھے تھے۔ ہماری مساجد، ہمارے مزارات، امام بارگاہیں اور دیگر جگہیں دہشت گردوں سے محفوظ تھیں، اس لیے لوگ بہت سکون سے آتے جاتے تھے۔ میں خود بھی زیادہ تر عشاء کے بعد ہی یہاں آتا تھا اور خاصا ٹائم گزار کے جاتا تھا۔ درگاہ سے واپسی پہ مجھے اس بات پہ خاصی حیرت ہو رہی تھی کہ ہم لوگ گھنٹہ بھر سے وہاں بیٹھے ان بابا جی سے بات کر رہے تھے، مگر وہاں کوئی اور نہ آیا تھا اور نہ ہی کوئی ہماری طرف متوجہ ہوا تھا، جبکہ اندر دربار میں بہت رش تھا۔ باہر صحن میں جو چند لوگ بیٹھے تھے، ہمارے اٹھتے ہی وہ بھی وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ تقریباً 2.5 ماہ بعد ان بزرگ کی باتیں لفظ بہ لفظ درست ثابت ہو رہی تھیں۔ میرے بہنوئی کو دوسری رولنگ مل میں نہایت ہی اچھی تنخواہ پہ نوکری مل گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو پرانی جگہ سے دوبارہ بلاوا بھی آیا تھا، مگر وہ گئے نہیں تھے۔ آج اس واقعے کو کئی سال ہو چکے ہیں۔ میری بہن کے 3 بچے ہیں۔ بڑا بیٹا A لیول کر چکا ہے، مگر میں آج تک ان باتوں کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکا۔ میں نے اس کے بعد ان بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کے ان کو بہت تلاش کیا، مگر وہ دوبارہ کبھی نہیں ملے۔ میں نے انہیں دوسرے درباروں پہ بھی ڈھونڈا، مگر میری تلاش ہی رہی۔ میرے وہ دوست جو ایسے لوگوں سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، جب ان کو ان بزرگ کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بھی ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ نہیں ملے۔ حضرت عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا کے میں نے کئی بار وہاں کے پرانے خدمتگاروں سے ان کے بارے میں معلوم کیا، مگر سب نے ہی لا علمی کا اظہار کیا۔ کسی نے بھی ایسے حلیے والے بزرگ کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ میرے ذہن میں آج تک ان کی گفتگو نقش ہے، اور میں ان کی آنکھیں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ میرا اب بھی دربار اولیاء اللہ پر حاضری دینا معمول ہے، اور جب بھی میں دربار سخی وہاب پہ جاتا ہوں نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہیں، مگر جس کو تلاش کرتی ہیں وہ ملا ہی نہیں۔ یہ ایک اسرار ہے۔ انہوں نے ہی مجھ سے کہا تھا، بیٹا
ہر کام من جانب اللہ ہے۔ وہ ہستی دوبارہ ملنا تو دور کی بات مجھے نظر تک نہیں آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک نے اپنے ولی کے دربار میں ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش کے ہماری اصلاح اور رہنمائی کے لیے اس نیک ہستی کو ہمارے پاس بھیجا تھا۔ میں آج تک اس بات پہ حیرت زدہ ہوں کہ دربار کے اندر مزار پہ لوگ فاتحہ خوانی میں مصروف تھے، صحن میں بھی تھے، آ اور جا بھی رہے تھے، مگر کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہ کیا اسرار تھا، بس اللہ ہی جانتا ہے۔